بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رقیہ اور زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت رقیہ حضرت زینب سے عمر میں چھوٹی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت رقیہ اپنی بڑی ہمشیرہ حضرت زینب کے بعد پیدا ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اس وقت حضرت رقیہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے عین مطابق دونوں جہانوں کے شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بالترتیب چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسلام کا سورہ طلوع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو توحید کی آواز بلند ہونے لگی اور کفر و شرک کی مذمت کی جانے لگی، لہٰذا ابو لہب مخالفت پر اتر آیا تو اس کی مذمت میں قرآن پاک کی سورہ لہب نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو اپنے نکاح سے نکال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اذیت سے دوچار کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر یہ صدمہ بھی برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی طلاق کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگ اٹھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین کہلائے۔ جب ابو لہب کے بیٹے نے حضرت رقیہ کو طلاق دی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ میں اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ 2 ہجری میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ اچانک علیل ہو گئیں، وہ خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ حال چال معلوم کرنے کے لیے مدینہ میں ہی مقیم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید کو بھی مدینہ منورہ میں مقیم رہنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت عثمان کا اصرار تھا کہ میں بھی جہاد میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کے مساوی ثواب ہے اور مال غنیمت میں بھی آپ کا حصہ ہے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو کہ حضرت عثمان کی زوجہ تھی، ان کی تیمارداری آپ کے ذمے تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں مال غنیمت میں برابر حصہ مقرر فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اجر و ثواب کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب بھی دیگر اہل بدر کے ساتھ مساوی ہے۔ جس روز زید بن حارث بدر میں مسلمانوں کو فتح اور کفار کی شکست کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ آئے تو اسی روز حضرت رقیہ نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم بنت خدیجہ ہیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی تھی۔ آغاز ہی میں آپ اپنی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔
اعلان نبوت سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اعلان نبوت کے بعد ابو لہب کے حکم پر عتیبہ نے انہیں طلاق دے دی۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد جب سیدہ رقیہ وفات پا گئی تو حضرت عثمان اس بات کی شدت کے ساتھ خواہش مند تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داماد رہتا تو بہتر تھا، لہٰذا رقیہ کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ حق تعالیٰ نے روز اول ہی سے سیدہ کلثوم کا فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں کر رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر سیدہ کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اپنی شہزادیوں کا نکاح اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ ان کے نکاحوں کے فیصلے حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہو گیا اور پھر آپ کی وفات بھی حضرت عثمان کے گھر میں ہوئی اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت کلثوم کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری لڑکی بھی ہوتی تو اس کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیتا رہتا۔ ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان کو لقب ذی النورین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ جب پہلی صاحبزادی فوت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سے آپ کا نکاح کر دیا، اسی وجہ سے آپ ذی النورین کہلائے۔